معزز سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له على العالمين جميعا. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحكيم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. صدق الله المولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي العمين المتين المبين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والذاكرين، والحمد لله رب العالمين. بادائے توحید کے مدوالوں، شمع رسالت کے پروانوں، غوث و خواجہ کے چاہنے والوں، آئیے سب سے پہلے انتہائی خلوص و محبت کے ساتھ سب سے گنبد میں آرام فرمانے والے آقا و مولا جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اپنی غلامی کا ثبوت پیش کرے. پڑھے بلند آواز سے اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد مالک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. شاعر ارشاد فرماتے ہیں: خدا کے فضل سے ہم پر سایہ ہے غوث اعظم کا، خدا کے فضل سے ہم پر سایہ ہے غوث اعظم کا، ہمیں دونوں جہاں میں ہے سہارا غوث اعظم کا، ہمیں دونوں جہاں میں ہے سہارا غوث اعظم کا. اور ارشاد فرماتے ہیں: عزیزو کر چکو تیار جب میرے جنازے کو، عزیزو کر چکو تیار جب میرے جنازے کو، تو لکھ دینا کفن پر نام والا غوث اعظم کا، تو لکھ دینا نام لیوا غوث اعظم کا. اور سرکار اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں: کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجہ تیرا، کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجہ تیرا، شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا. عزیزان ملت اسلامیہ، میں نے آپ کے سامنے قرآن مقدس کی آیت کریمہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا. اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے: یہ ایمان والو اللہ سے ڈرو، وکونوا مع الصادقین، اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. اگر اس دنیا پر فتن میں اگر آپ معلوم کریں کہ سچا کون ہے تو وہ ہے اولیاء کرام، بزرگان دین، سلف صالحین، اللہ کے ولی، صدیقین. وہ ہے سچے. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے: اللہ سے ڈرو، وکونوا مع الصادقین، اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. سچے سے مراد اولیاء کرام ہے، بزرگان دین ہے، صدیقین ہے، شہداء کرام ہے. تو آپ اور ہمیں ان بزرگان دین کے راستے کو اپنانا ہے. یہی اللہ کا فرمان ہے. اگر کوئی سیدھے راستے پر ہے تو وہ ہے اللہ کے ولی. جیسے سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ ہے، حضرت خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ ہے، حضرت صابر کلیری رضی اللہ تعالی عنہ ہے،
حضرت قطب الدین بختیار کاکی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، حضرت بابا فرید الدین غمز شکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، یہ ہے اللہ کے نیک بندے۔ آج بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبوت کا سلسلہ بند کر دیا ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا۔ اگر کوئی شخص نبی ہونے کو کہے تو وہ کافر اور مرتد ہو جائے گا۔ ہمارے نبی کے بعد کوئی دوسرا نبی پیدا نہیں ہوگا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ولایت کا سلسلہ روز قیامت تک جاری رکھا ہے۔ قیامت تک اللہ کے ولی دنیا میں آئیں گے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا کو اللہ کے ولی کی وجہ سے قائم رکھا ہے۔ اگر اللہ کے ولی نہ ہوتے تو یہ دنیا قائم نہیں رہتی، بلکہ روایت میں آیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی مخلوق کو جو رزق پہنچاتا ہے یہ اللہ کے ولی کے کرم کی وجہ سے جو ہے رزق پہنچاتا ہے۔ تو عزیزان ملت اسلامیہ، آج جمعۃ المبارک کا دن ہے، جسے ہفتے کا عید کہا جاتا ہے، اور بڑی خوشی کی بات ہے کہ آج ہی 11ویں شریف ہے۔ سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 11ویں آج ہی ہے۔ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کرامتیں بہت سن چکے آپ۔ ان کی زندگی میں کچھ ایسی باتیں موجود ہیں کہ حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن ایک گدھے کے دم کو پکڑ رہے تھے، تو آواز آئی، اے عبد القادر جیلانی، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں گدھے کے دم پکڑنے کے لیے پیدا نہیں کیا ہے۔ اے عبد القادر، تمہیں گدھے کے دم پکڑنے کے لیے پیدا نہیں کیا گیا ہے، تمہیں کسی اور مقصد کے لیے پیدا کیا گیا ہے۔ حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے والدہ ماجدہ حضرت فاطمہ ام الخیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارگاہ میں گئے اور عرض کرنے لگے، امی جان، میں گدھے کے دم کو پکڑ رہا تھا، آواز آئی، اے عبد القادر، تمہیں گدھے کے دم کو پکڑنے کے لیے پیدا نہیں کیا گیا، تمہیں کسی اور کام کے لیے پیدا کیا گیا ہے۔ حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، امی جان، میں بغداد جانا چاہتا ہوں، علم دین حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بغداد شریف آئے علم دین حاصل کرنے کے لیے، اور آپ کی والدہ ماجدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ سے فرما دی کہ بیٹا، ہماری ملاقات اس دنیا میں ابھی نہیں ہوگی، بلکہ آخرت میں جو ہے ہم دونوں کی ملاقات ہوگی۔ عزیزان ملت اسلامیہ، حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ بغداد شریف آئے اور علم دین حاصل کرتے رہے۔ ایک دن کچھ درہم و دینار آپ کی والدہ نے آپ کے لیے بھیجا کسی تاجر کے ذریعے سے۔ وہ تاجر تجارت کرتا تھا، اس تاجر کو تجارت میں بہت نقصان ہو گیا۔ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی امی جان جو آپ کے لیے دینار و درہم دیے تھے، آخر کار اس تاجر کے پاس کچھ پیسے یا کچھ رقم موجود نہیں تھا، تو وہ حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دینار سے کھانا لے کر آئے۔ کھانا کیا تھا؟ روایت کے مطابق وہ کوئی عمدہ کھانا تھا، لذیذ کھانا تھا، جسے کباب کہا جاتا ہے۔ حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز ظہر کے بعد مسجد میں سو گئے۔ وہ تاجر آئے، تاجر آ کر کہنے لگا، بیٹا تم کون ہو؟ یہاں کیوں موجود ہو؟ حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے، میں ایک طالب علم ہوں، میں علم دین حاصل کرنے کے لیے آیا ہوں۔ لیکن وہ تاجر کہنے لگا، بیٹا جب تم طالب علم ہو
ایک مسئلہ مجھے بتا دو، فلاں عورت نے مجھے ایک طالب علم کے لیے کچھ دینار بھیجے تھے، میرے پاس تجارت کا پورا مال ختم ہو گیا، تجارت میں مجھے نقصان ہو گیا، میں نے اس طالب علم کے پیسے سے جو ہے میں نے یہ کھانا لے کر آیا ہوں، کہ کیا اس کھانے کو مجھے کھانا جائز ہے؟ حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے آپ کے لیے جائز ہے، آپ کھائیے۔ اس تاجر کو پتا نہیں تھا یہ طالب علم کون ہے، تو جب وہ تاجر کھانے سے فارغ ہو گیا کہنے لگا بیٹا یہ تم کیسا مسئلہ بتا رہے ہو، یہ دوسرے کا ہے، یہ طالب علم کا پیسہ ہے، میں نے اسے کھا لیا تو یہ تو معاف نہیں ہو سکتا ہے۔ حضرت غوث اعظم کہنے لگے جس بچے کو ام الخیر فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ نے دینار دیا تھا وہ عبد القادر کوئی اور نہیں ہے بلکہ وہ عبد القادر میں ہی ہوں، بلکہ حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ خود کا پیسے کا کھانا اسے کھلا رہا ہے، تب تو بتائیے یہ کھانا تمہارے لیے جائز ہے، تم کھاؤ۔ ان کی اجازت حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے دے دی۔ اب بتائیے ہم سنی لوگ حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ کا 11ویں کا بریانی بہت شوق سے کھاتے ہیں، کیونکہ ہم سنی ہیں، صحیح العقیدہ ہے، ہمیں غوث کی بریانی مبارک ہے، اور ان وہابی دیوبندی نزدیک کہتا ہے کہ 11ویں کرنا شرک ہے، 12ویں کرنا شرک ہے، لیکن اگر 11ویں کی دعوت ہو جائے تو ڈٹ کے آگے کھاتے ہیں، شکم شیر ہو کر کھاتے ہیں۔ کھانے کے بعد کھانا حرام نہیں ہے، 11ویں کرنا حرام ہے، 12ویں کرنا حرام ہے، لیکن ان وہابی کے ایک عالم نے لکھا ہے، وہ پاکستان کا ہے، جس کا نام طارق مسعود ہے، وہ کہتا ہے کہ کوے کو اگر 3 دن باندھ کے رکھا جائے اور اس کو ذبح کر کے کھا لیا جائے تو وہ حلال ہو جاتا ہے، وہ کوہ حلال ہے، اور حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 11ویں کی بریانی اس کو حرام کہا جا رہا ہے، بلکہ بریانی یا مرغے سے بنایا جاتا ہے یا پھر بڑے کی گوشت سے بنایا جاتا ہے، جب کوئی کاٹتا ہے تو کوئی مسلمان ہی جا کر کاٹتا ہے اور اللہ کا نام لے کر کاٹتا ہے، وہ حلال جانور ہے، اس کا ذبیحہ بھی حلال ہے، اس کے ذبیحہ سے ہم غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے بریانی بناتے ہیں، تو یہ ہمارے لیے حلال ہے۔ اگر آپ کو کوئی بہکائے کہ 11ویں شریف نہیں کرنا چاہیے، 12ویں شریف نہیں کرنا چاہیے، تو ان سے کہیے تم کو کوہ مبارک ہو، ہم کو غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بریانی مبارک ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، یہ ہے حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ کے والد کا نام ہے موسیٰ جنگی دوست، آپ کے نانا جان کا نام ہے عبداللہ سمعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے والدہ کا نام ہے حضرت فاطمہ ام الخیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ ہے حضرت غوث اعظم رضی اللہ۔ آپ حسینی اور حسینی دونوں سید ہیں، امام حسین سے آپ کا سلسلہ ملتا ہے اور آپ کا سلسلہ امام حسن سے بھی ملتا ہے، حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سلسلے سے آپ حسینی سید ہیں اور امام حسن کے ذریعے سے آپ حسینی سید ہیں۔ تو عزیزان ملت اسلامیہ، حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بہت سارے کرامت ہیں۔ جب آپ اس دنیا میں نہیں آئے تھے تو آپ کے گھر میں ایک ڈاکو آیا، آپ ماں کے شکم میں تھے، وہ آپ کے گھر میں سونا چاندی وغیرہ موجود تھی، اس ڈاکو جب گھر کے دروازے کے اندر گیا تو اس کو لالچ ہو گئی اور آپ کی والدہ ماجدہ حضرت فاطمہ ام الخیر رضی اللہ تعالیٰ گھبرا کر اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ
بارگاہ میں فریاد کرنے لگی، اے اللہ کے رسول میری مدد کیجیے۔ تو روایت کے مطابق ایک جنگل سے ایک شیر دوڑتا ہوا آتا ہے، آ کر اس ڈاکو کے اوپر حملہ کرتا ہے، چیر پھاڑ کر جو ہے اسے اپنے منہ میں دبا کر جو ہے جنگل میں لے کر چلے جاتے ہیں۔ لیکن جب حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ اس دنیا میں تشریف لاتے ہیں، اس واقعہ کو آپ کی والدہ محترم ماجدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اپنے بیٹے سے سنا رہی ہے کہ بیٹا ایک دین کا واقعہ ہے، ایک ڈاکو آیا تھا، سونا چاندی ہڑپنے کے لیے آیا تھا اور مجھ پر حملہ کرنے کے لیے آیا تھا، لیکن میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد طلب کیا تو جنگل سے ایک شیر دوڑتا ہوا آیا اور وہ شیر دوڑتا ہوا آ کر اس ڈاکو کو جو ہے چیر پھاڑ کر جو ہے اسے تباہ اور برباد کر دیا۔ حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ مسکرائے کہ امی جان آپ کو پتا ہے وہ شیر کون ہے؟ کہنے لگے عبد القادر بتاؤ وہ شیر کون سا تھا اور کہاں سے آیا تھا؟ حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں امی جان وہ شیر نہیں تھا بلکہ آپ کا بیٹا عبد القادر ہی تھا جو آپ کی حفاظت کرنے کے لیے آیا تھا۔ عزیزان ملت، جب آپ اس دنیا میں تشریف بھی نہیں لائے تھے بلکہ آپ مادرزاد ولی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ماں کے پیٹ ہی میں آپ کو جو ہے ولی بنا کر دنیا میں بھیجا ہے۔ بلکہ روایت کے مطابق میں نے بتایا کہ آپ 18 پارہ قرآن کی حفظ کر لیے تھے۔ استاد محترم کو جب آپ قرآن سنا رہے تھے پہلا پارہ مکمل کر لیے، دوسرا پارہ مکمل کر لیے، بلکہ یہاں تک کہ 18 پارہ مکمل کر لیتے ہیں۔ استاد محترم کہتے ہیں بیٹا پڑھنے کے لیے آئے ہو یا پڑھانے کے لیے آئے ہو؟ یہ ہے حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ۔ ان کی بارگاہ میں اگر ولی آتا ہے، چور آتا ہے تو ولی بن جاتا ہے، ڈاکو آتا ہے تو وہ بھی اللہ کا ولی بن جاتا ہے۔ ایک دن ایک چور آیا حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مرید ہونے کے لیے کہ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ میں آپ سے مرید ہونا چاہتا ہوں۔ حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ کہنے لگے ٹھیک ہے مرید ہو جاؤ۔ وہ چور کہنے لگا حضور میں مرید تب ہوں گا میری 2 شرط ہے، اگر آپ میری 2 شرط کو مان لیں گے تو میں آپ سے مرید ہو جاؤں گا۔ تو حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ کہنے لگے تمہاری 2 شرط کیا کیا ہے؟ وہ چور کہنے لگا حضور میں چور ہوں، اگر میں آپ سے مرید ہو جاؤں گا میں چور ہوں، چوری کرتا ہوں لیکن چوری کو چھوڑوں گا نہیں، اور دوسری بات میں بے نمازی ہوں، نماز بھی نہیں پڑھوں گا۔ حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ سوچنے لگے کیسا بندہ ہے، چوری بھی کرے گا تو چوری کرنا بھی گناہ کبیرہ ہے، اور نماز بھی نہیں پڑھے گا اور نماز چھوڑنا بھی گناہ کبیرہ ہے۔ لیکن ولی پہچانتا ہے کہ اس کے دل میں کیا ہے۔ حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ کہنے لگے میری بھی ایک شرط ہے، تمہاری 2 شرط میں ماننے کے لیے تیار ہوں لیکن تمہیں میری بھی ایک شرط ماننا ہوگا۔ وہ شخص کہنے لگا میں حضور آپ کی ایک شرط ماننے کے لیے تیار ہوں، اور کہنے لگا میری شرط یہ ہے چوری بھی کرنا اور نماز پڑھو گے یا نہیں پڑھو گے وہ تمہاری مرضی، لیکن جب اذان کا وقت ہو جائے کھڑے ہو کر اذان دے دینا۔ حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ کہنے لگے اگر اذان کا وقت ہو جائے تو اذان دے دینا، اذان کو نہیں چھوڑنا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، وہ شخص کہا کہ حضور میں چوری بھی کروں گا۔ جب رات کا وقت ہوا اس کی عورت نے کہا کہ گھر میں کوئی اناج موجود نہیں ہے، جاؤ کہیں سے چوری کر کے لے کے آؤ تاکہ ہمارے بچوں کا گزر بسر ہو جائے۔ وہ شخص اٹھا، اٹھنے کے بعد ایک عالیشان گھر میں چلا گیا،
جانے کے بعد اس گھر کا دروازہ کھلا ہوا ہے، اس گھر کے اندر تجوری موجود ہے۔ اس چور نے تجوری کو کھولا اور ایک تھیلا میں سونے چاندی زیورات کو جو ہے اکٹھا کرنے لگا۔ اسی درمیان اذان کا وقت ہو گیا، اذان کا وقت ہو گیا، کیونکہ حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس نے شرط رکھا تھا، حضور میری 2 شرط ہے، اور حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک شرط ہے، اگر تم میرے ایک شرط کو مان لو گے میں تمہاری دونوں شرط کو مان لوں گا، پھر میں تمہیں مرید کر دوں گا، اپنا مرید بنا لوں گا۔ جب فجر کی اذان ہونے لگی، دائیں بائیں میں وہ شخص اس تھیلے کو وہیں رکھ دیا اور کھڑے ہو کر اذان دینے لگے۔ جب اذان دینے لگے تو گھر کے سارے لوگ جا کر وضو بنا کر حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیچھے بیٹھ گئے۔ وہ چور تھا، اسے پتہ ہی نہیں تھا کہ نماز کیا ہے، نماز میں کیا پڑھا جائے گا، اسے کچھ بھی پتہ نہیں تھا۔ وہ چور جب اذان دیا تو گھر کے سارے لوگ بیدار ہو گئے، بیدار ہونے کے بعد فوراً وضو بنا کر آ گئے، کہنے لگا حضور آپ ہمیں نماز پڑھا دیجیے۔ مرتانہ کیا کرتا، 2 رکعت نماز کی نیت مان لیے، 2 رکعت نماز کی نیت مان لے، 2 رکعت نماز بھی مکمل کر لیے، 2 رکعت نماز مکمل کر لیے۔ سلام پھیرنے کے بعد حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ مدرسے میں رہ کر مسکرا رہے ہیں۔ اس نے ایک شرط میری مان کر پھنس گیا۔ جب وہ شخص چور نماز سے فارغ ہوا، جو گھر کے زیورات چوری کیا تھا، وہ شخص کہنے لگا، پہلے تو کہنے لگا کہ میں چور ہوں، میں کوئی اللہ کا ولی نہیں ہوں، میں تمہارے گھر میں چوری کرنے کے لیے آیا تھا، اذان کا ٹائم ہو گیا، میں نے عبد القادر سے شرط رکھا تھا کہ اذان کا وقت ہو جائے گا تو جہاں تمہیں موقع ملے وہیں اذان دے دینا۔ میں ان کے شرط کے لیے جو ہے اذان کا وقت ہو گیا، اذان میں نے دیا، لیکن میں ہوں چور، آپ کے گھر میں چوری کرنے کے لیے آیا تھا، دیکھو میرے تھیلے میں جو ہے تمہارے گھر کے زیورات موجود ہیں۔ آخر کار جب وہ نماز سے فارغ ہوئے تو لوگ گھر والے اس کے ہاتھ کو چومنے لگے۔ آپ چور نہیں ہو سکتے، آپ اللہ کے کوئی نیک بندے ہی ہو سکتے ہیں، بلکہ سارے زیورات اس چور کو دے دیے گھر والے۔ بڑی خوشی نکلنے لگے کہ عبد القادر نے کہا تھا میری ایک شرط مان لینا، میں تمہاری 2 شرط ماننے کے لیے تیار ہوں۔ جب میں یہ وقت کی نماز پڑھا مجھے اتنی ساری دولتیں مل گئی، اگر میں ساری زندگی اللہ کی عبادت کروں گا اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے کتنی دولت سے نوازے گا۔ اسی وقت سے وہ شخص نمازی بن گیا، یہاں تک کہ وہ اللہ کا بہت بڑا ولی ہو گیا، اور حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھوں سے مرید بھی ہو گیا۔ حضور آج کی بات میں دوبارہ چوری نہیں کروں گا۔ یہ ہے حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ بہت سارے کرامت ہیں۔ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت جو کرتا ہے پھر اس کا مغفرت ہی ہو جاتا ہے۔ اگر ہم سنی حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کرتے ہیں تو یہ ہمارا ایمان ہے کہ ہمارے غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ دنیا میں بھی ہماری مدد کرتے ہیں اور یہاں تک کہ مرنے کے بعد بھی ہماری مدد کریں گے۔ یہاں تک کہ حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک دھوبی تھے جو حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کپڑے کو دھوتے تھے۔ وہ ایمان والے نہیں تھے، ہمیشہ حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کپڑے کو دھوتے تھے، استری کر کے حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دے دیتے تھے، ہمیشہ یہی کرتے تھے۔ لیکن ایک دن اس دھوبی کا انتقال ہو جاتا ہے، انتقال ہو جاتا ہے۔ وہ جس مذہب کا تھا اس مذہب والے نے اسی طرح اسے کفن دیا، کفنا کر جو ہے اسے دفن کر دیا۔ اب سوال کے مطابق ہر قبر وقت کر جب کوئی شخص مرتا ہے تو قبر میں اس سے 3 سوالوں جواب کیا جاتا ہے۔
پہلا سوال کیا جاتا ہے من ربوں کا، تیرا رب کون ہے، ما دینوں کا، تیرا دین کیا ہے. اور حضور کے بارے میں ایک سوال کیا جاتا ہے کہ تم دنیا میں ان کے بارے میں کیا کہتے تھے. جب اس دھوبی کے قبر میں منکر نکیر آئے، آنے کے بعد سوال کرنے لگے من ربوں کا، تمہارا رب کون ہے. وہ دھوبی کہتا ہے مجھے نہیں پتا میرا رب کون ہے، لیکن میں اتنا جانتا ہوں کہ میں غوث اعظم کا دھوبی ہوں. میں اتنا جانتا ہوں، مجھے رب کو پتا نہیں ہے رب کون ہے، خدا کون ہے، اللہ کون ہے، لیکن میں اتنا جانتا ہوں کہ میں غوث اعظم کا دھوبی ہوں. منکر نکیر تعجب ہو جاتے ہیں، فرشتے تعجب ہو جاتے ہیں کہ مرنے والے سے 3 سوال کرتے ہیں. اگر اللہ کا نیک بندہ ہوتا ہے تو وہ پہلے سوال میں کہتا ہے ربی اللہ، میرا رب اللہ ہے. لیکن یہ بندہ کیسا ہے، ہم اس سے سوال کرتے ہیں من ربوں کا، یہ کہتا ہے کہ میں غوث اعظم کا دھوبی ہوں. فرشتے تعجب میں رہ جاتے ہیں. پھر دوسرا سوال کرتے ہیں ما دینوں کا، تیرا دین کیا ہے. پھر غوث اعظم کے دھوبی کہتے ہیں مجھے پتا نہیں ہے میرا دین کیا ہے، لیکن میں اتنا ضرور جانتا ہوں کہ میں غوث اعظم کا دھوبی ہوں. یہاں تک کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قبر میں موجود ہے. ان کا نکیر سوال کرتے ہیں کہ ان کے بارے میں تم دنیا میں کیا کہتے تھے. کہتا مجھے ان کے بارے میں کچھ پتا نہیں، میں نے پہچانتا نہیں، ان کا نام بھی نہیں سنا، لیکن میں غوث اعظم کا دھوبی ہوں. فرشتے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جاتے ہیں، عرض کرتے ہیں پروردگار، ایک مرنے والا سے ہم سوال کر رہے ہیں، اس سے سوال کر رہے ہیں من ربوں کا، تیرا رب کون ہے، ما دینوں کا، تیرا دین کیا ہے، حضور کے بارے میں تم دنیا میں کیا جانتے تھے. وہ تینوں سوال میں کہتے ہیں مجھے کچھ معلوم نہیں ہے، میں غوث اعظم کا دھوبی ہوں. اللہ تبارک و تعالیٰ سے آواز آتی ہے اے فرشتوں، تمہیں معلوم نہیں ہے وہ کس کا نام لے رہا ہے، اسی نام کی وجہ سے اسے جو ہے جنت عطا کر دو، جنت کے لباس پہنا دو. عزیزان ملت اسلامیہ، غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ کے صدقے سے اس دھوبی کی مغفرت ہو جاتی ہے. اگر ہم 11 بھی کریں حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ کے نام پر تو یقیناً ہماری بھی مغفرت ہو جائے گی. جو چیرتے ہیں اس کو چیرنے دیجئے. آپ 11ویں شریف دھوم دھام سے مچائیے، منائیے، فاتحہ خوانی کیجئے. 11ویں شریف کے لیے اپنے گھر میں قرآن خوانی کا انتظام کیجئے، لنگر چالو کر دیجئے. یہاں تک کہ روایت آیا ہے اگر آپ کے پاس اتنا دولت موجود نہیں ہے کہ آپ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے مرغے کی بریانی بنائے، لیکن آپ 1 پاؤ چینی لے کر آئیے اور جھاڑوں کے نیچے اس چینی کو، اس شکر کو جو ہے گرا دیجئے تاکہ چھٹیاں کھا کر وہ کہنے لگے کہ ہم غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بریانی بنا رہے ہیں. اتنا تو ضرور کر سکتے ہیں ہر سنی لوگ. تو عزیزان ملت اسلامیہ، 11ویں شریف ہے. ہر جو سنی صحیح العقیدہ ہے، یہاں تو سارے بد عقیدے موجود ہیں، نہ 12ویں کا کوئی پتہ چلتا ہے، نہ کیا 11ویں کا کوئی پتہ چلتا ہے. بلکہ اور جگہ آپ دیکھیں گے تو جب سے 11ویں کی تاریخ شروع ہوتی ہے تو حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ کے نام سے بریانی چالو ہو جاتی ہے، لنگر چالو ہو جاتی ہے، اور لوگ اپنے اپنے گھروں میں قرآن خوانی کا انتظام کرتے ہیں. 11 دن پروگرام کرتے ہیں. حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ کی زندگی کیا ہے، انہوں نے اپنی زندگی کو کیسے گزارے اور ہم اپنی زندگی کو کیسے گزارتے ہیں. تو عزیزان ملت اسلامیہ، بہت ساری باتیں ہیں. حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ کی زندگی پڑھیں گے تو آپ یعنی عشاء کی وضو سے آپ ایک پیر میں کھڑے ہو کر پورے قرآن مکمل کر لیتے تھے، اور عشاء کی وضو سے جو ہے آپ فجر کی نماز 40 سال تک پڑھیں. آپ بتائیے ہم نماز سے غافل ہیں. آج ہماری مسجدیں ویران ہے، آج ہمارے اوپر پریشانی کیوں آ رہی ہے؟ وجہ یہ ہے کہ آج ہم اللہ رب العزت نے ہمیں جس مقصد کے لیے پیدا کیا ہے وہ مقصد
آپ کو بھی پتا ہے، ہمیں بھی پتا ہے۔ بلکہ ایک بات بتا دوں، حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک چھپکلی سے پوچھا، اے چھپکلی، اللہ نے تمہیں کیوں پیدا کیا ہے؟ اللہ نے تمہیں کیوں پیدا کیا ہے؟ کوئی تو مقصد ہوگا پیدا کرنے کے لیے۔ بنا مقصد کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذرے کو بھی پیدا نہیں کیا، بلکہ ذرے کو بھی پیدا کیا ہے تو کوئی نہ کوئی مقصد کے لیے پیدا کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں موسیٰ علیہ السلام عرض کرنے لگے، اے پروردگار، تو نے چھپکلی کو کیوں پیدا کیا؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے آواز آتی ہے، اے موسیٰ علیہ السلام، تم سے پہلے چھپکلی میری بارگاہ میں آئی تھی اور کہنے لگی، اے پروردگار، تو نے موسیٰ کو کیوں پیدا کیا؟ تو چھپکلی کا پیدا کرنے کا مقصد بھی ہے، موسیٰ علیہ السلام کو پیدا کرنے کا بھی مقصد ہے، اور ہم جو یہ بندہ ہے ہمارا بھی اللہ کو پیدا کرنے کا کوئی نہ کوئی مقصد ہے۔ وہ مقصد کیا ہے؟ عبادت کرنا۔ قرآن میں ہے، ہم نے انسان اور جنات کو صرف عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ آپ بتائیے، مثال کے طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے شیطان کو، ابلیس کو، آدم علیہ السلام سے ایک تعظیمی سجدہ کرنے کے لیے کہا تھا۔ اللہ کا حکم ہوا تھا کہ اے فرشتوں، آدم کو سجدہ کرو۔ تمام فرشتے نے آدم علیہ السلام کو سجدہ کیے، لیکن ابلیس نے سجدہ نہیں کیا، تو اللہ نے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے مردود قرار دیا۔ آج اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے اوپر 5 وقت کی نماز فرض کیا ہے، لیکن ہم 5 وقت کی نماز نہیں پڑھتے ہیں، تو ہم سے شیطان ہی پناہ مانگتا ہے۔ شیطان کہتا ہے، یہ کیسا بندہ ہے، اللہ نے مجھے ایک سجدے کرنے کا حکم دیا تھا آدم علیہ السلام کو، میں نے ایک سجدہ نہیں کیا، وہ سجدہ تعظیمی تھا، لیکن اللہ نے مجھے مردود قرار دے دیا۔ یہ کیسا انسان ہے، اسے 5 وقت کی نماز کے بارے میں نماز فرض کیا ہے، یہ نماز نہیں پڑھتا، بلکہ اس بے نمازی سے شیطان بھی پناہ مانگتا ہے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، آپ واعظ و نصیحت بہت سنتے ہیں، غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واقعات آپ اس پورے مہینے میں سنیں گے، لیکن جو فرض چیز ہے ہمارے اور آپ کے اوپر لازم ہے، کسی بھی صورت میں معاف نہیں ہے، یہاں تک کہ بیمار بھی ہو جائے تب بھی نماز معاف نہیں ہے۔ آج ہمارے صحت بھی موجود ہے، ہم ہاتھ پیر سے بھی سلامت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ مسجدوں کی مینار سے اللہ کی بلاوا آ رہا ہے، حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، آؤ نماز کی طرف، آؤ کامیابی کی طرف، پھر بھی ہم نماز کی طرف نہیں آ رہے ہیں، ہم غفلت کی نیند سو رہے ہیں، تبھی تو آج ہمارے اوپر پریشانی آ رہی ہے۔ آج فلسطین کے مسلمانوں کو مارا جا رہا ہے، کتنے بچے کو شہید کر دیا گیا، کتنی عورتوں کو شہید کر دیا گیا، کتنے جوانوں کو شہید کر دیا گیا۔ بیت المقدس جو پہلا قبلہ ہے ہمارا، اس کے اوپر حملہ ہو رہا ہے۔ آج وجہ کیا ہے کہ ہم مسلمان غفلت کی نیند سو رہے ہیں، نماز نہیں پڑھ رہے ہیں، ہمارے اندر صرف دنیاوی آ گیا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، یہ دنیا کی دولت آپ کو تباہ اور برباد کر دے گی۔ اگر آپ کامیاب ہونا چاہتے ہیں دنیا اور آخرت میں، مؤذن پکارتا ہے مسجد میں، حی علی الصلاۃ، آؤ نماز کی طرف، حی علی الفلاح، کبھی آپ نے غور کیا حی علی الفلاح کا معنی کیا ہے، مطلب کیا ہے؟ مؤذن پکارتا ہے حی علی الصلاۃ، آؤ نماز کی طرف، حی علی الفلاح، آؤ کامیابی کی طرف۔ کامیابی مسجد میں ہے، نماز میں ہے، اور ہم کامیابی ادھر ادھر تلاش کرتے ہیں۔ تو میرے دوستوں اور بزرگوں، ادھر ادھر کامیابی تلاش کرنے سے کامیابی نہیں ملتی ہے، بلکہ آپ وقت میں نماز پڑھ لیجئے اور پھر زمین میں منتشر ہو کر اپنی رزق تلاش کیجئے۔ قرآن میں سورہ جمعہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں فرماتا ہے، اے لوگوں، جب جمعہ کی اذان ہو تو اپنی تجارت کو بند کر دو، اپنے دکان کو بند کر دو، اپنے کاروبار کو بند کر دو، فوراً نماز کے لیے دوڑتے ہوئے آؤ۔ یہ 5 وقت کی نماز کے لیے دوڑنے کا حکم نہیں ہے،
بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ جمعہ کی اذان جب وہ فرما رہا ہے تو اپنے تجارت کو بند کر دو، اپنے کاروبار کو بند کر دو اور مسجد کی طرف دوڑتے ہوئے آؤ، اور جب نماز پڑھ چکے ہو تو زمین میں منتشر ہو جاؤ، زمین میں پھیل جاؤ، جس طرح چوٹیاں زمین میں پھیل کر کے اپنی رزق کو تلاش کرتی ہے، اسی طرح تم نماز پڑھنے کے بعد زمین میں پھیل جاؤ، اپنا رزق تلاش کرو۔ پھر دیکھیے آپ کے کاروبار میں اللہ تبارک و تعالیٰ کتنی برکتیں نازل فرماتا ہے، بے شمار برکتیں عطا فرماتا ہے۔ اپنے موضوع سے ہٹ کر ایک واقعہ سناتا ہوں۔ ایک مزدور تھا، بہت غریب تھا، اس کے گھر میں کئی دنوں سے فاقے ہے، کھانے پینے کے لیے کوئی چیز موجود نہیں ہے۔ اس کی عورت کہنے لگی، اے میرے شوہر انعامدار، کہیں مزدوری کے لیے جائیے تاکہ کچھ لے کر آئیں گے تو ہمارے بچے کچھ کھا لیں گے، پی لیں گے، کئی دنوں سے بھوکے ہیں، پیاسے ہیں، کئی دنوں سے کھانا کا ایک لقمہ نصیب نہیں ہوا ہے۔ وہ شخص رومال کو اٹھائے اور چل دیے تاکہ کوئی مجھے مزدور لے لے، تاکہ کچھ مجھے مزدوری مل جائے گی، اس مزدوری سے کچھ راشن وغیرہ لے کر آؤں گا اور اپنے بال بچوں کے ساتھ کھا لوں گا، پی لوں گا۔ لیکن جب وہ بزرگ گئے تو اسے کوئی مزدور لینے کے لیے تیار نہیں ہوا، کوئی مزدوری لینے کے لیے اسے تیار نہیں ہوا۔ آخرکار اس دل نے، اس شخص نے دل میں سوچ لیا، مجھے مزدوری ملے یا نہ ملے، آج میں ایسے مالک کی مزدوری کروں گا جو کبھی مجھے خالی ہاتھ واپس نہیں لوٹائے گا۔ ریگستان میں گرم ریت میں مصلی بچھاتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی مزدوری کرنے لگتے ہیں، نماز پڑھنے لگتے ہیں، دعا مانگنے لگتے ہیں۔ جب نماز سے فارغ ہو جاتے ہیں تو اپنے رومال میں جو ہے گرم ریت کو بھرتے ہیں اور گرم ریت کو جو ہے گھر لے کر جاتے ہیں۔ اس سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی فرشتے کے ذریعے سے اس کے گھر میں راشن پہنچا دیا، گھر میں بہت لذیذ کھانا بنا ہوا ہے۔ جب یہ شخص گھر کے دروازے کے قریب گیا تو گھر سے بہت عمدہ خوشبو آ رہی ہے۔ جب یہ شخص گھر کے اندر گئے، اندر جانے کے بعد اپنی شریکہ حیات سے کہنے لگا، بتاؤ راشن کہاں سے آیا ہے؟ آج لذیذ کھانے کی خوشبو آ رہی ہے، یہ کھانا کیسے بنا ہے؟ کون لا کر دیا ہے؟ وہ عورت کہنے لگی، میرے شوہر انعامدار، آج آپ کس کی مزدوری کو گئے تھے جو وہ مالک ہمارے گھر میں بہت عمدہ کھانا لے کر بھیجا ہے۔ وہ شخص دل میں سوچا، مجھے تو کوئی مزدور نہیں لیا ہے، لیکن کس نے کھانا پہنچا دیا ہے؟ عزیزان ملت اسلامیہ، آخرکار اس شخص نے دل میں سوچ لیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے، جب میں اس کی بارگاہ میں مزدوری کرنے لگا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی ذریعے سے جو ہے یہ کھانا ہمارے گھر تک پہنچا دیا۔ تو عزیزان ملت اسلامیہ، جب آپ رب کی عبادت کریں گے نا تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے زندگی کے گزر بسر کرنے کے لیے کوئی راستے کا انتظام فرما دیتا ہے۔ وہ قادر مطلق ہے، قرآن میں ہے، ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، میں نے قرآن مقدس کی آیت کریمہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، وکونوا مع الصادقین، اور ایمان والوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ ان بزرگان دین کی زندگی کو پڑھیے، غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ کی حیات طیبہ کو پڑھیے، خواجہ غریب نواز کی زندگی کو پڑھیے، بزرگان دین کی زندگی کو پڑھیے کہ اس دین کے خاطر آپ کتنی محنتیں کیے ہیں، کتنی مشقت کیے ہیں، نمازیں پڑھے ہیں، قرآن کی تلاوتیں کیے ہیں۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، میرا پیغام آپ تک یہ ہے کہ آپ کسی بھی صورت میں نماز کو قضا نہ کریں، مسجد کو آباد کیجیے۔ اگر آپ مسجد کو آباد کریں گے، اللہ کے گھر کو آباد کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے گھر کو آباد کر دے گا۔ اگر آپ مسجد کو ویران کر دیں گے، مسجد کو چھوڑ دیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے گھر کو ویران کر دے گا، آپ کے گھر کو تباہ و برباد کر دے گا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، لیکن وہ کریم ہے،
بندہ